بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ضربرا ضربن بنا کردن ضربن اسم مصدر بود چون خاصتاً کسی کا واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم بنا کنن حرف اول بر فتح خود باقی گذاشتن ثانی را نیز فتح دادا تنوین تمکن علامت اسمیت را حذف کردہ آخرش را مبنی بر فتح ساختن تا ضربن ضرب شد. چلو جی دوبارہ یہ بنائیں شروع ہیں مختلف عبارت کے ساتھ. زارا با کو یہ پہلا صیغہ ماضی کا زارا با کو ضربن سے بناتے ہیں. کیسے بنایا؟ ضربن اسم مصدر تھا جب چاہا کہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم بنائیں تو کیا کرتے ہیں؟ حرف اول کو اپنے فتح پر باقی چھوڑتے ہیں. ثانی کو بھی فتح دیا تو زر سے زارا ہو گیا. تنوین تمکن علامت اسمیت چونکہ ہم فعل بنا رہے ہیں اس کو حذف کیا تو اس کے آخر کو مبنی بر فتح بنایا تو ضربن سے زارا با بن گیا. زارا با کو ضربن سے بناتے ہیں. ضربن اسم مصدر تھا جب چاہا انہوں نے کہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم بنائیں. حرف اول کو اپنے فتح پر باقی چھوڑا انہوں نے. ثانی کو بھی فتح دیا. ای کا مطلب ہے پہلے تو فتح ہے ہی ہے نا یہ مفتوح ہو گیا. تنوین تمکن علامت اسمیت کو حذف کیا اس کے آخر کو اپنی بر فتح بنایا تو ضربن سے زارا با بن گیا. زارا با کو ضربن سے بناتے ہیں. ضربن اسم مصدر تھا جب چاہا کہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم بنائیں تو حرف اول کو اپنے حال پر چھوڑا. ثانی کو بھی گذاشتند چھوڑا انہوں نے. ثانی کو بھی فتح دیا. تنوین تمکن علامت اسمیت کو حذف کیا اس کے آخر کو مبنی بر فتح بنایا تو ضربن سے ضربہ ہو گیا. ضربہ کو ضربن سے بناتے ہیں. ضربن اسم مصدر تھا جب چاہا انہوں نے کہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم بنائیں تو حرف اول کو اپنی فتح پر باقی چھوڑا. ثانی کو بھی فتح دیا. تنوین تمکن علامت اسمیت کو حذف کیا اس کے آخر کو مبنی بر فتح بنایا تو ضربن سے ضربہ ہو گیا. اچھا جی پڑھ پھر تو ناشد ادھر گلہ نے بات دس دیں گے. ضربہ بنا کردن ضربہ صیغہ واحد مذکر غائب ہو چون خاصتاً کے جس ویلے زارا با ضربن کو بن گیا نا جس ویلے تے ضربن نے زارا با کو کچھ ہے منگی تے اے جناب آکڑ گیا تو اس آخیا باقی سکا باقی میں آپ بنا لاں گا تو جاؤ. سمجھ آئی لے ہن باقی سارا ٹبر زارا با کو بننا ہے جی. انہاں دی آپس لڑائی ہو گئی. انہاں دی لڑائی ہو گئی جی. مصدر چپ ہو گئی. چلو ضربہ صیغہ واحد خاصتاً کی صیغہ تثنیہ مذکر غائبین بنا کنن. الف علامت تثنیہ و ضمیر فاعل در آخرش در آوردن تا ضربہ ضربہ شد. اچھا جی زارا با کو جو تثنیہ کا صیغہ ہے زارا با سے بناتے ہیں. زارا با صیغہ واحد مذکر غائب تھا جب چاہا انہوں نے کہ صیغہ تثنیہ مذکر غائبین بنائے تو الف علامت تثنیہ ایک خوبی و ضمیر فاعل دو خوبیاں زارا با کے آخر میں لائے تو زارا با سے زارا با بن گیا. گل سمجھیا؟ زارا با کو زارا با سے بناتے ہیں. زارا با صیغہ واحد مذکر غائب تھا جب چاہا انہوں نے کہ صیغہ تثنیہ مذکر غائبین بنائیں. الف علامت تثنیہ و ضمیر فاعل مطلب ہے بھی ایک الف دو کم دیندا ہے نالے اے ضمیر فاعل ہے تے نالے تثنیہ دی علامت ہے. اس کے آخر میں لائے تو
زارا با سے زارا با ہو گیا. زارا با کو زارا با سے بناتے ہیں. زارا با صیغہ واحد مذکر غائب تھا، جب چاہا انہوں نے کہ صیغہ تثنیہ مذکر غائبین بنائے تو الف علامت تثنیہ و ضمیر فاعل اس کے آخر میں لائے تو زارا با سے زارا با ہو گیا. زارا با کو زارا با سے بناتے ہیں. زارا با صیغہ واحد مذکر غائب تھا، جب چاہا انہوں نے مذکر غائبین بنائے تو الف علامت تثنیہ و ضمیر فاعل اس کے آخر میں لائے تو زارا با سے زارا با ہو گیا. ضربورا الضربا بنا کردن واو ساکن علامت جمع مذکر و ضمیر فاعل و ضمہ ما قبل در آخرش در آوردن با الضربا ضربو شد. تیسرا صیغہ زارا بو کو زارا با سے بناتے ہیں. واو ساکن علامت جمع مذکر ایک تے و ضمیر فاعل دو صفتیں. واو خود ساکن ہے کیا؟ جمع مذکر کی علامت ہے اور ضمیر فاعل بھی ہے. ما قبل کے ضمہ کے ساتھ زارا با کے آخر میں لائے تو پھر زارا بو بن گیا. زارا بو کو زارا با سے بناتے ہیں. واو ساکن علامت جمع مذکر و ضمیر فاعل ما قبل کے ضمہ کے ساتھ در آخرش زارا با کے آخر میں لائے تو زارا با سے زارا بو ہو گیا. جی زارا بو کو زارا با سے بناتے ہیں. واو ساکن علامت جمع مذکر و ضمیر فاعل ما قبل کے ضمہ کے ساتھ زارا با کے آخر میں لائے تو زارا با سے زارا بو ہو گیا. زارا بو کو زارا با سے بناتے ہیں. واو ساکن علامت جمع مذکر و ضمیر فاعل ما قبل کے ضمہ کے ساتھ زارا با کے آخر میں لائے تو زارا با سے زارا بو ہو گیا. زارا بطرا الزارا با بنا کردن زارا با تین پورے ہو گئے مذکر دے مؤنث شروع. زارا با صیغہ واحد مذکر غائب بود چون خواستن کہ صیغہ واحدہ منسا غائبہ بنا کنن تا ساکنہ محض علامت تانیث در آخرش در آوردن تا از زارا با زارا بت شد. زارا بت کو زارا با سے بناتے ہیں. زارا با صیغہ واحد مذکر غائب تھا، جب چاہا انہوں نے کہ صیغہ واحدہ مؤنثہ غائبہ مؤنث غائبہ بنائیں تو تائے ساکنہ محض علامت تانیث. محض دا کی مطلب ہے بھی ضمیر فاعل نہیں ہے، صرف نشانی ہے. تائے ساکنہ متحرکہ نہیں، محض علامت تانیث زارا با کے آخر میں لائے تو زارا با سے زارا بت بن گیا. زارا بت کو زارا با سے بناتے ہیں. زارا با صیغہ واحد مذکر غائب تھا، جب چاہا انہوں نے کہ صیغہ واحدہ مؤنث غائبہ بنائیں. تائے ساکنہ محض علامت تانیث زارا با کے آخر میں لائے تو زارا با سے زارا بت بن گیا. زارا بت کو زارا با سے بناتے ہیں. زارا با صیغہ واحد مذکر غائب تھا، جب چاہا انہوں نے کہ صیغہ واحدہ منسا غائبہ بنائے تو تائے ساکنہ محض علامت تانیث زارا با کے آخر میں لائے تو زارا با سے زارا بت ہو گیا. زارا بت کو زارا با سے بناتے ہیں. زارا با صیغہ واحد مذکر غائب تھا، جب چاہا انہوں نے کہ صیغہ واحدہ مؤنث غائبہ بنائے تو تائے ساکنہ محض علامت تانیث زارا با کے آخر میں لائی تو زارا با سے زارا بت بن گیا. زارا بطارا الزارا بت بنا کنن الف علامت تثنیہ و ضمیر فاعل و فتح ما قبل در آخرش در آوردن تا از زارا بت زارا بتا شد. چلو جی، زارا با تا کو زارا بت سے بناتے ہیں. جی سمجھائی نا جی. اور جڑا ہے نا جی زارا با نال زارا بت دی لڑائی ہو گئی. کہ ٹھیک ہے پھر اسی آپ کڑیاں سے آپ اپنے کام کر لیں گے، تسی جاؤ کھیڈو جی. تو زارا بتا کو زارا بت سے بنایا. الف علامت تثنیہ تے نالے ضمیر فاعل ما قبل کے فتح کے ساتھ، وہ جڑی تا ساکن ہے وہ ما قبل، اس کو فتح دیا. زارا بت کے آخر میں لائے تو زارا بت سے زارا بتا ہو گیا.
ذرا بتا کو ذرا بت سے بناتے ہیں. گل سمجھیا؟ کیا کرتے ہیں؟ تا جو محض علامت تانیث ہوتی ہے فعل میں ہمیشہ ساکن ہوتی ہے، اسم میں وہ متحرک ہوتی ہے. تا جو محض تانیث کی علامت ہے فعل میں ہو تو ساکن ہوتی ہے اور اسم میں متحرک ہوتی ہے. چلو جی، ذرا بتا کو ذرا بت سے بناتے ہیں. الف علامت تثنیہ و ضمیر فاعل ما قبل کے فتح کے ساتھ ذرا بت کے آخر میں لائے تو ذرا بت سے ذرا بتا ہو گیا. ذرا بتا کو ذرا بت سے بناتے ہیں. الف علامت تثنیہ و ضمیر فاعل ما قبل کے فتح کے ساتھ ذرا بت کے آخر میں لائے تو ذرا بت سے ذرا بتا ہو گیا. ذرا بتا کو ذرا بت سے بناتے ہیں. الف علامت تثنیہ و ضمیر فاعل ما قبل کے فتح کے ساتھ ذرا بت کے آخر میں لائے تو ذرا بت سے ذرا بتا بن گیا. ضربنا را از ضربت بنا کردن. نون مفتوح علامت جمع مؤنث و ضمیر فاعل در آخرش در آوردن تا از ضربت نشد، پس اجتماع دو علامت تانیث شد. این چنین مستقرہ بود، لہذا تائے واحدہ را حذف کردہ ما قبل آن را ساکن کردن تاکہ لازم نہ آید توالی اربع حرکات تا از ضربت نہ ضرب نہ شد. ضربنا کو ذرا بت سے بناتے ہیں. نون مفتوح علامت جمع مؤنث و ضمیر فاعل. اے ہو جا نون ذرا بت کے آخر میں لائے. سمجھ آئیے کیا کیا؟ لائے تا از ذرا بت تو ذرا بت سے ذرا بت نہ بن گیا. کیا بن گیا؟ اب کیا ہوا؟ اب دو علامت تانیث جمع ہو گئی فعل میں. دو علامت تانیث اس طرح کا اجتماع مکروہ ہے. اس طرح کا لہذا تا دی ایسا محنت کی تھی، لہذا تا واحدہ کو حذف کیا. سمجھایا؟ تو زارا بانا بن گیا. کیا بن گیا؟ اب چونکہ چار حرکتیں مسلسل لازم آ گئی ہے، چار حرکتیں اس لیے نون کے ما قبل کو ساکن کیا تو ضربنا بن گیا. کیا بن گیا؟ چلو جی، ضربنا کو ذرا بت سے بناتے ہیں. نون مفتوح علامت جمع مؤنث و ضمیر فاعل ذرا بت کے آخر میں لائے تو ذرا بت سے ذرا بت نہ ہو گیا. بس اجتماع ہو گیا دو علامت تانیث کا. این چنی اس طرح مکروہ ہے، لہذا تائے واحدہ کو حذف کر دیا. اس کے تا واحدہ کے ما قبل کو کون بے ساکن کر دیا. جی کیوں ساکن کیتا؟ تاکہ لازم نہ آئے. پیدر والا توالی ہے نا، توالی توالا یا توالا توالو یون تو پھر او توالن بن دے نا. تے توالی ایک چیز کا مسلسل آنا تاکہ لازم نہ آئے. پے در پے آنا چار حرکتوں کو تو ذرا بتنا سے ضربنا ہو گیا. ضربنا کو ذرا بت سے بناتے ہیں. نون مفتوح علامت جمع مؤنث و ضمیر فاعل ذرا بت کے آخر میں لائے تو ذرا بت سے ذرا بت نہ ہو گیا. بس اجتماع دو علامت تانیث کا ہو گیا، اس طرح مکروہ ہے. لہذا تائے واحدہ کو حذف کیا، ما قبل استاق کا ساکن کیا تاکہ لازم نہ آئے مسلسل آنا چار حرکات کا.
تو ذرا بدنا سے ضربنا ہو گیا. ضربنا ہو گیا. جی ضربنا کو ضربت سے بناتے ہیں، نون مفتوح علامت جمع مؤنث و ضمیر فاعل ضربت کے آخر میں لائے تو ضربت سے ضربتنا ہو گیا. بس اجتماع ہو گئے دو علامت تانیث کا، اس طرح مکروہ ہے، لہذا تا واحدہ کو حذف کیا اور اس کے ماقبل کو ساکن کر دیا تاکہ لازم نہ آئے توالی پے در پے آنا، کا، پے در پے آنا. پے در پے آنا چار حرکتوں کا، تو ضربتنا سے ضربنا ہو گیا. ہاں یہ قانون کا الفاظ ہے. گل سمجھے آپ؟ اچھا جی، مسئلہ نمبر ضربن مصدر ہے. مصدر لغت میں کہتے ہیں صادر ہونے کی جگہ کو. اصطلاح میں مصدر ایسا اسم جس سے افعال اور اسماء مشتق ہوں اور حدث پر دلالت کریں، یہ تعریف ہے. مصدر اصطلاح میں ایسے اسم کو کہتے ہیں جس سے افعال مشتق ہوں اور حدث پر دلالت کرے. افعال بھی اسماء بھی مشتق ہوں اور حدث پر، حدث میں کم. گل سمجھی کہ نہیں؟ ایک لفظ ہے بنا و بنا کردن. لغت میں بنا کا معنی ہے ساختن بنان، ایک چیز کو دوسری چیز سے بنانا، ایک چیز کو دوسری چیز سے بنانا. یہ لغوی معنی ہے کس کا؟ بنا کا. صرفیوں کی اصطلاح میں ساختن کلمہ راز کلمہ دیگر. صرفیوں کی اصطلاح میں بنا کا معنی ہے ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے بنانا، ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے بنانا. ایشا بس نحویوں کی اصطلاح میں بنا کہتے ہیں کلمے کے آخر کا ایک حالت پر پکا رہنا. کلمے کے آخر کا عامل کی وجہ سے بدلنا نہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بنا. جس کلمے کو بنایا جاتا ہے اس کو مبنی کہتے ہیں، جس سے بنایا جاتا ہے اس کو مبنی منہ کہتے ہیں، اور جس کو بنایا جاتا ہے اس کو مشتق کہتے ہیں، ماخوذ کہتے ہیں. جس سے بنایا گیا اس کو ماخوذ ان ہو اور مشتق من ہو کہتے ہیں. گل سمجھیا؟ ماخوذ من ہو بھی کہہ سکتے ہو، یعنی ماخوذ من ہو، مشتق من ہو، مبنی من ہو. یہ مثال کے طور پر ضربن، سمجھے یا؟ تو ضربا ضربن سے یہ کیا ہے؟ مشتق ہے، ماخوذ ہے اور مبنی. مبنی مبنوجن کو بنایا گیا، جی مرمیون. باقی آگے طریقہ لکھا ہو بنانے کا کہ الفاظ بعض دفعہ کم کرنے پڑتے ہیں، بعض دفعہ بڑھانے پڑتے ہیں. دو طریقے، یا الفاظ یا کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف حرکتیں سکون وغیرہ یہ تبدیل کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح یہ چیز ہوتی ہے جی. اچھا جی، بنا کے اصل بنا میں نحویوں کے نزدیک بنا کے اندر اصل فعل ہے اور اعراب کے اندر اصل اسم ہے. خیال سمجھیے، یہ ایک قانون ہے. فعلوں کے اندر اصل کیا ہے اور اسموں کے اندر اصل. اسم جو مبنی ہوتے ہیں تو وہ بھی مشابہت کی وجہ سے، جو فعل مضارع معرب ہوتا ہے تو وہ بھی مشابہت کی وجہ سے. ویسے اصل فعلوں میں اور اصل اسموں میں بے اسم دا کام میں معرب ہوئے، فعل دا کام میں مبنی ہوئے. اصل یہ ہے. تو جو فعل معرب ہوتے ہیں وہ بھی اسم کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے، جو اسم مبنی ہوتے ہیں وہ فعل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے. یہ قانون یاد رکھنے ہیں. تنوین کا لغوی معنی ہے نون پیدا کردن، نون کو پیدا کرنا. اچھا جی، اصطلاح میں تنوین کس کو کہتے ہیں؟ ایسا نون جو ساکن ہوتا ہے اور کلمے کی آخری حرکت کے تابع ہوتا ہے. ایسا نون جو تنوین کی 5 قسمیں ہیں.
تنوین کی 5 قسمیں: تنوین ترنم، تنوین تمکن، تنوین تقابل، تنوین عوض تے تنوین تنکیر۔ پنجاں دی تعریف اتلی کنی قسم تنوین؟ 5 قسم: کیڑی کیڑی؟ تنوین ترنم، تنوین تمکن، تنوین تقابل، تنوین عوض اور تنوین تنکیر۔ مولوی ظہور ان میں سے اسم کے ساتھ کون کون سی خاص ہے؟ 4 اسم کے ساتھ خاص ہیں۔ جو 5ویں ہے تنوین ترنم، یہ اسم کے ساتھ خاص نہیں، یہ فعلوں پر بھی آ جاتی ہے۔ مصدر اصل ہے یا کہ فعل اصل ہے؟ مصدر اصل ہے یا کہ فعل اصل ہے؟ اس میں بصریوں کوفیوں کا اختلاف ہے، یہ اگلی کتاب میں مسئلہ تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ بصری کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے، فعل اس کی فرع ہے۔ مصدر اصل ہے، فعل اس کی فرع ہے۔ کوفی کہتے ہیں کہ فعل اصل ہے، مصدر اس کی کیا ہے؟ مصدر اور فعل میں اختلاف ہے۔ بصری اصل کون ہے؟ اصل مصدر ہے یا فعل ہے؟ اصل مصدر ہے یا فعل ہے؟ اگر کہو کہ مصدر اصل ہے تو فعل اس کی کیا بنے گا؟ فرع۔ اور اگر کہو کہ فعل اصل ہے تو مصدر اس کی فرع۔ بصری کیا کہتے ہیں؟ بصری کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے، فعل اس کی فرع ہے۔ اور کوفی کہتے ہیں کہ فعل اصل ہے، مصدر اس کی فرع ہے۔ دلائل اپنے اپنے گل سمجھیے۔ ایک مسئلہ باقی وہ حرف اول کو اپنے فتح پر باقی چھوڑا، سوال جواب لکھا ہوا ہے، مطالعہ کی طرح سوکھے نے بالکل دیے۔ اگر یہ حرکت دے تو یہ خرابی ہے، یہ حرکت دے یہ خرابی ہے، اگر ساکن کرے ابتدا بساکن لازم آتی ہے۔ گل سمجھیے۔ اور عین کلمے کو فتح کیوں دیا ہے؟ سوال جواب اس کی وجہ لکھی ہوئی ہے جی۔ ایک لفظ لکھا ہوا حاشیے پر، معانی معتبرہ لفظ ہے وچ، معانی ان کا مطلب کی ہے پڑھیا نا امیر وچ، فاعل ہونا، مفعول ہونا، مضاف الیہ ہونا، یہ جو معنی ہیں یہ کس کے اندر ہوتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں معانی معتبرہ۔ معانی اعتبر یا تابرو اعتبار، اعتبر تو بنائے شادی حال، کی بنائے؟ اج بک کرایا طارق صاحب نے، کل بک کرایا نعمان نے، پرسوں بک کرایا عبد الباسط نے۔ یہ کہتے ہیں اعتبار، ایک شے واری واری استعمال کرنی، ایک شے ان کی کہتے ہیں۔ ایک اسم جے فعل آ جائے تو فعل بنا لینا ہے، جے فعل دا فعل آئے تو مفعول بھی بنا لینا ہے۔ تو تیجا ہے تو نے آخر میں اتری اسم آگو سکا میں مضاف الیہ بنانا ہے۔ ایک ہی اسم مثلا زید فعل بن سکتا ہے کہ نہیں؟ مفعول مضاف الیہ، جاء زید ان کی بن گئے، ضربت زیدن، غلام زیدن۔ اے مطلب ایک شے میں تینے پہ استعمال کر دینے، اینو کہندے نے اعتبار، ایک شے نو واری واری سمجھ آئی ہے جی؟ ہاں۔ تو چونکہ یہ جو معانی معتبرہ ہیں یہ اسم کے اندر پائے جاتے ہیں، فعل میں فاعل ہونا، مفعول ہونا، مضاف الیہ ہونا، یہ فعل میں کس میں پائے جاتے ہیں؟ اے مطلب ہے جی۔ اصل اعراب جڑا ہے وہ معانی معتبرہ دی وجہ تو آندا ہے، تے معانی معتبرہ کندے وچ نے؟ اس واسطے اعراب پھر اسم دا خاصہ ہے جی۔ فعل جڑا اون دے وچ معنی معتبرہ نہیں، لہذا اس دے اعراب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اے وجہ ہے کہ فعلاں وچ اصل بنا تے اسماں وچ اصل اعراب۔ اگر فعل معرب ہے تے اسم دی مشابہت دی وجہ تو، اگر کوئی اسم مبنی ہے تے فعل تے حرف دی وجہ تو۔ گل سمجھیے؟